وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے حج کرنے کا جو طریقہ ہے بڑے آسان اور عام فہم انداز میں بیان فرما دیا. امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو سمجھ لیا ہوگا پوری طرح، اور انشاءاللہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو سارا طریقہ یاد بھی ہو گیا ہوگا. تو کچھ باتیں اس سلسلے میں کیے دیتا ہوں. حضرت فرما رہے تھے کہ جب ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہوتا ہے؟ احرام باندھنے کا. تو احرام باندھنے کی جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سیدھے ہوئے کپڑے اتار دیتے ہیں، مرد حضرات سیدھے ہوئے کپڑے اتار دیتے ہیں اور دو چادریں باندھ دیتے ہیں. ایک چادر تہبند کے طور پر نیچے ہوتی ہے اور دوسری چادر اوپر لپیٹ دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور نیت کی جاتی ہے عمرے کی، اور 3 دفعہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے. یہ احرام باندھنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں حضرت نے بیان فرمایا. اب جب احرام اس طرح باندھ لیا ہم نے تو کچھ پابندیاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے. حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اب حج مبرور کہتے کسے؟ کون سا حج مبرور ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج مبرور عطا فرمائے اور پھر ان کی رحمت سے ہم سب جنت میں جانے والے بھی بن جائیں. تو حج مبرور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ حج کیا جائے اور صحیح طریقے سے حج کیا جائے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب حج کرنے کی نیت کریں تو اس سے ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، اس میں اور کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو. ہمارے دل میں یہ نہ ہو کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، ہمارے نام کے ساتھ کوئی لقب لگ جائے، بلکہ ہمارا مطلب اور ہمارا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اپنے خالق اور مالک کے حکم کو پورا کرنا ہے. انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے حج کرنے کا، تو ہم ان کے حکم کو پورا کریں اور ان کی رضامندی کو حاصل کریں. بس دل میں یہی چیز ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اس میں ملنے نہ دیں. اس کو کہتے ہیں اخلاص. تو اپنے دل کو ٹٹولتے بھی رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً، اور دیکھتے بھی رہنا چاہیے کہ میں نے جو شروع میں ارادہ کیا تھا کہ حج کرنے کیوں جا رہا ہوں؟ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. اب اس میں کوئی اور چیز تو نہیں مل گئی، کوئی اور ایسا ویسا خیال تو نہیں آ گیا. اپنی نیت کو خالص کرتے رہنا چاہیے. کوئی ایسی ویسی چیز اگر آ جائے اس کو نکال دینا چاہیے، دوبارہ نیت تازہ کر لینی چاہیے کہ میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد میرا نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوئی کہ نیت درست ہو، اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ طریقہ بھی ٹھیک ہو. جون سا کام کرنے کا، حج کی عبادتیں کرنے کا جو انداز ہے اور جو طریقہ ہے اس کے مطابق ان کو کیا جائے. جب یہ 2 باتیں آ گئی ہمارے حج کے اندر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا حج حج مبرور بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول بھی فرما لیں گے. تو جب آدمی نے احرام باندھ لیا، اب جو پابندیاں اس سے شروع ہو گئی ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. مرد حضرات کو سلے ہوئے کپڑے اتار دیں گے، ایک تہبند کے طور پر باندھ لیں گے، ایک چادر اوپر اوڑھ لیں گے، اور سر ان کا جو ٹوپی ہے، امامہ ہے، وہ بھی اتار دیں گے. سب سے پہلی پابندی یہ ہوتی ہے احرام میں کہ آدمی سر نہیں ڈھانپ سکتا. مرد حضرات سر نہیں ڈھانپ سکیں گے. اسی طرح چہرہ بھی نہیں چھپا سکیں، چہرہ بھی کھلا رہے گا اور سر بھی کھلا رہے گا. یہ احرام کی پابندی ہے. دوسری پابندی یہ ہے کہ جو بال ہیں ہمارے وہ ہم نہیں توڑ سکتے، نہ کٹوا سکتے ہیں نہ منڈوا سکتے ہیں. آخر میں جب حج ہمارا پورا ہو جائے گا، ساری عبادتیں مکمل ہو جائیں گی، تو پھر سر منڈوائیں گے یا اپنے بال کٹوائیں گے، جیسے حضرت نے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. تو یہ جو بال کاٹنے کی صورت ہے یا توڑنا ہے یا ٹوٹ جانا ہے، اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ عام حالات میں تو آدمی جب وضو کرتا ہے تو اپنی داڑھی کا خلال کرتا ہے نا،
پانی لیتا ہے ایسے اور اس کے بعد ایسے کرتا ہے، اس کو داڑھی کا خلال کرنا کہتے ہیں۔ تو عام حالات میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو داڑھی کا خلال کرتے ہیں، لیکن جب احرام باندھا ہوا ہوگا پھر داڑھی کا خلال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس میں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے داڑھی کا خلال کیا تو بال ٹوٹ جائے گا، کوئی بال گر پڑے گا، تو اس میں اتنی احتیاط کی جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے بدن پہ جب ہمیں خارش ہوتی ہے تو خارش کی طرح ہلکے سے آرام سے کریں، یہ نہ ہو کہ خارش زور سے کریں گے تو اس سے بال بھی ٹوٹے گا، تو احرام کی جو پابندی ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ دوسری پابندی یہ ہوئی کہ اپنے بدن کے جو بال ہیں وہ ہم نے کاٹنے بھی نہیں ہیں اور ہم نے توڑنے بھی نہیں ہیں، اور اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ عام حالات میں تو ہمیں جیسے تقاضا ہوا خارش کا، زبردستی کر دیا، زور سے کر دیا، وضو میں کر لیا، خلال بھی کر دیا داڑھی کا، جس سے بعض دفعہ بال بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ایسے نہ ہو کہ بال ٹوٹے بھی نہ اور ہمارا کوئی ایسی احرام کی پابندی کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتے، کسی قسم کی خوشبو احرام کی حالت میں نہیں لگا سکتے۔ چوتھی پابندی یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے تو ہم نے شروع میں ہی اتار دیے تھے جب احرام کی چادریں باندھی ہیں۔ پانچویں پابندی یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جس میں پاؤں کے درمیان کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ ہڈی چھپ جائے، اس طرح کا کوئی جوتا نہیں پہن سکتے، بلکہ اس کے بجائے جو چپل ہوتا ہے جس کو ہوائی چپل کہتے ہیں، کینچی چپل کہا جاتا ہے، اس طرح کا جوتا ہمیں پہننا پڑے گا۔ اور چھٹی پابندی یہ ہے کہ سر اور چہرہ ہم یہ تو شروع میں بتا دیا، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ چھٹی پابندی یہ ہے کہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، اس لیے جب احرام ہم شروع کرنے لگیں، جانے لگیں، تو اس سے پہلے اپنے جو ناخن ہیں وہ بھی کاٹ لیں اور جو بالوں کی صفائی وغیرہ ہے وہ بھی کر لیں، تاکہ دوران احرام کسی قسم کی ہمیں دقت نہ پیش آئے۔ اور ساتواں کام یہ ہے کہ جو خاص خواہش کا تعلق ہوتا ہے، خاص خواہش کا کوئی کام، میاں بیوی کا جو آپس میں معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ 7 پابندیاں ہوتی ہیں جو حالت احرام میں ہر ایک پر لازم ہوتی ہے۔ ان پابندیوں میں سے اگر کسی پابندی کی کوئی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، فرض کریں ہم لیٹے ہیں رات کو، احرام کی حالت میں ہیں، تو ہم نے اپنے چہرے پر چادر لے لی تو چہرہ چھپ گیا نا، تو احرام کی حالت میں چہرہ تو نہیں چھپانا تھا، اب چھپا لیا۔ یا ہم نے وضو کرتے وقت بے دھیانی میں ایسے بال اپنا کھینچ لیا، بال ٹوٹ گیا۔ یا جوتا ہم نے کوئی ایسا پہن لیا جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں کے درمیان کی جو ہڈی ابری ہوئی ہے وہ چھپ گئی، یا اس طرح کی کوئی اور خلاف ورزی ہو گئی، ہم نے خوشبو لگا لی۔ اب یہ جو صورتحال پیش آئی ہے، اس بارے میں آپ کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی اگر خدا نخواستہ ہو جائے کسی سے، اس کو مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ صدقہ کچھ کرو، بعض صورتوں میں یہ حکم ہوتا ہے، بعض صورتوں میں یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ قربانی کرو، بعض صورتوں میں یہ حکم ہوتا ہے کہ صرف توبہ استغفار کرو۔ تو جو بھی جس ساتھی کو اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ احرام کی پابندیوں کے خلاف اس سے کوئی کام ہو جاتا ہے، تو پھر مسئلہ ضرور معلوم کریں، وہاں کسی اپنے قابل اعتماد عالم سے معلوم کر لیں، یہاں کسی سے معلوم کر لیں، لیکن جو حکم ہو شریعت کا اس کے مطابق معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ اگر کوئی کمی آ گئی ہے تو اس کا اسی وقت ہی تلافی بھی ساتھ ہی ہو جائے، وہ ہمارے ذمہ نہ رہ جائے، حج میں کوئی کمی نہ ہو، حج کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے۔ تو یہ احرام سے متعلق کچھ باتیں ہوئی۔ یہ پابندیاں جب تک آپ احرام میں رہیں گے اس وقت تک آپ کے ذمہ لازم رہیں گے۔ جب آپ احرام کھولیں گے، حج ختم کر کے سر منڈا کے احرام کھل گیا تو پھر ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، صرف میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا، وہ آخر میں جا کے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کا ضرور خیال فرمائیے۔ اس کے بعد جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں، مسجد عائشہ مثلاً راستے میں آتی ہے، جب ہم جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے آگے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ حرم ایک تو کہتے ہیں نا مسجد حرام کو، اور ایک وہاں مسجد عائشہ کے پاس سے بھی حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ تو حرم کی حدود کے اندر ایک حکم تو یہ ہوتا ہے کہ کسی جاندار کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے،
عام حالات میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، گناہ ہوتا ہے، لیکن حرم کی حدود کے اندر اگر کسی کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے، تنگ کریں گے، مثلاً تھکا دیں گے، ہٹائیں گے گور سے، تو یہ اور بھی زیادہ گناہ ہے، یہ ایک قسم کا جرم بن جاتا ہے کہ حرم کی حدود کے اندر اس طرح کا کام کیوں کیا۔ اسی طرح حرم کی حدود کے اندر گھاس نہیں کاٹ سکتے، درخت نہیں توڑ سکتے۔ تو یہ دو پابندیاں حرم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور جو اس سے پہلے 7 پابندیاں میں نے عرض کی ہیں ان کا تعلق احرام کی حالت کے ساتھ ہے۔ تو ان باتوں کا ضرور آپ خیال فرمائیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا حج عطا فرمائے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقہ ہمیں حج کرنے کا سکھایا اور بتایا ہے اس کے مطابق ہمارا حج اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں پورا عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہمارے دوسرے استاد محترم اور مفتی محمد زکریا صاحب اور استاد جی حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب کے بیانات ابھی رہتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔